إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. اس دنیا میں جینے کے لیے انسان کو سکون اور اطمینان کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ جانور بھی، حیوانات بھی، وہ بھی اسی وقت جی سکتے ہیں، زندہ رہ سکتے ہیں جب ان کی اپنی زندگی اور ماحول میں سکون اور اطمینان ہو۔ اور اس سکون اور اطمینان کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے کہ جنگل کے قانون میں، جنگل کے ماحول میں اور انسانی ماحول میں فرق ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی حدود سے واقف کروایا ہے۔ یہ تمہارا راستہ ہے، یہ تمہاری حد ہے، یہ تمہارا کام ہے۔ اور جب انسان اپنی ان حدود سے باہر نکلتا ہے، ان حدود سے تجاوز کرتا ہے، اپنی لائن کراس کرتا ہے، تو وہ سکون اور اطمینان ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو سسٹم ہے نا کائنات کا، جو ہم دیکھتے ہیں، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ یہ سارے ستارے، سیارے، سورج، چاند، ہر چیز اپنے مدار میں چلتی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آنے جانے کا سسٹم بنایا ہے، اور ہر چیز کو آپ اسی سسٹم کے مطابق چلتا ہوا دیکھیں گے۔ اللہ نے فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ جو بنایا ہوا سسٹم ہے یہ عزیز العلیم کا سسٹم ہے، غالب ہے، جانتا ہے، اسے پتہ ہے۔ اب یہ مخلوق بے اختیار ہے، جو آپ آسمانوں پر دیکھتے ہیں، قالتا اتینا طائعین، یہ تو ان مخلوقات نے اللہ کو کہہ دیا تھا پہلے ہی کہ اللہ جیسے آرڈر ہوگا ویسے ہی ہم چلیں گے، ہماری مرضی نہیں ہے۔ تو وہ آپ دیکھتے ہیں سورج اسی حساب سے نکلتا ہے، چاند، سیارے، ہر چیز اپنے مدار میں ہے۔ اور جب اللہ کا کوئی اور فیصلہ آئے گا تو اس کے نتائج بھی ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت۔ پھر یہ تہس نہس سسٹم تو ہوگا جب قیامت برپا ہوگی۔ آئیے اپنے نقطے پر واپس، ہم با اختیار ہیں، وہ بے اختیار ہیں۔ ہمیں بھی اللہ نے ایک مدار دیا ہے، ہمیں بھی ایک لائن دی ہے، ہمارے لیے بھی ایک حد متعین کی ہے۔ ہم جب اپنی حدود سے باہر نکلیں گے ہماری زندگی کا چین اور سکون اطمینان ختم ہو جائے گا۔ یہ حدود دو طرح کی ہیں، یہ لائن دو طرح کی ہیں۔ ایک ہے جن کا تعلق ہے اللہ کے حقوق کے ساتھ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ان میں زیادہ تر پہلو، بلکہ نماز اور حج میں زیادہ تر پہلو وہ تو ہے ہی حقوق اللہ کا۔ باقی چیزوں میں کہیں نہ کہیں حقوق العباد بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اگر سکون اور اطمینان چاہیے اس لائن کو اپنائیے، اس لائن کے مطابق چلیے۔
اور دوسری لائن جو اللہ نے ہمیں دی ہے وہ ہے حقوق العباد کی. اپنی زندگی میں اطمینان، چین، اپنی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں، راحت والی بنانا چاہتے ہیں، تو ان چیزوں کی حدود کو سمجھیے اور اپنے مدار کو سمجھیے. آج جس حوالے سے گفتگو کرنی ہے، جس مدار کو سمجھانا ہے، جس لائن کو سمجھانا ہے، اپنے آپ کو بھی اور اپنے مد مقابل کہہ لیں یا اپنے سامنے کہہ لیں، جن لوگوں سے میں نے تعامل کرنا ہے ان کے ساتھ کہہ لیں، تو یہ ساری حدود جب تک مجھے پتہ نہیں ہوں گی میری زندگی میں سکون اور اطمینان نہیں ہوگا. اس حوالے سے سب سے اہم ترین رشتہ ہے. آپ سارا دن یہاں کام کاج کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پھر اس کے بعد شام کو اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں. آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں جو خوشی خوشی جاتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو گھر جاتے ہوئے پریشان ہوتے ہوں گے. گھر کی ایک ٹینشن، ایک مصیبت، گھر کے مسائل، گھر میں داخل ہوتے ہی جو آواز کانوں میں پڑے گی اس سے بھاگنے کی کچھ لوگ کوشش بھی کرتے ہیں. وہ زندگی میں سکون نہیں ہے اس کی، وہ اپنے گھر سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. کیونکہ گھر تو اللہ تعالیٰ نے دار اور مسکن اس کو قرار ہی اسی لیے دیا ہے کہ یہاں انسان پلٹتا ہے، واپس آتا ہے، اس کو سکون حاصل ہوتا ہے. یہاں پر اپنا گھر، اپنی چھت، اپنا اطمینان. جب اپنے ہی گھر میں انسان کو سکون اور اطمینان نصیب نہ ہو تو اس سے بڑا بد نصیب اور کون ہوگا. اب یہ مدار سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ لائن سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر میں سکون دہ زندگی کیوں نہیں گزار رہے. پاکستان میں اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، جو رپورٹس آتی ہیں، جو سامنے باتیں آتی ہیں، ہمارے یہاں طلاق کی اور خلا کی جو شرح ہے وہ 35% پر پہنچ گئی ہے. 35% کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نکاح اور شادیاں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، آج کل شادیوں کا سیزن ہے، 100 شادیاں ہوتی ہیں، 100 شادیوں میں سے 35 جو ہے وہ آپ کو طلاق اور خلا پر ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور آپ اپنے ارد گرد، آپ اپنے ماحول میں، اپنے رشتہ داروں میں، خاندان میں ادھر ادھر نظر دوڑائیے تو آپ کو یہ چیز اب بڑھتی ہوئی نظر آئے گی. اچھا، جو جی رہے ہیں، جو نبھا رہے ہیں، جو چلا رہے ہیں، وہ بھی کوئی سکون اور اطمینان والی زندگی نہیں گزار رہے. وہ بھی بس گزارا ہی ہے، ٹانکا لگ گیا، اب جھیلنا ہے، اب نبھانا ہے، اب چلانا ہے. بس اب اللہ سے امید ہے کہ جنت میں اللہ کوئی سکون والی زندگی عطا کر دے. بس اس اطمینان کے ساتھ انسان پھر زندگی گزارتا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، اس شادی شدہ زندگی کے اندر 4 طرح کے لوگوں کا کردار اہم ہوتا ہے. 2 تو میاں بیوی ہیں، ان کا تو ہے ہی ہے معاملہ. ان 2 کے ساتھ ان دونوں کے گھرانوں کا تعلق ہے، اور ان کے گھرانوں کا تعلق شادی سے پہلے بھی ہے اور شادی کے بعد بھی ہے. ظاہر سی بات ہے نا، آپ کو جو آپ بڑے حضرات ہیں جو بچیوں کی شادیاں کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، آپ نے تربیت کی ہے نا اپنے بچوں کی. آپ نے بچے کو سکھایا ہے کیسے زندگی گزارنی ہے، کیا آداب ہے. آج کل کے ماحول میں جو ہماری نسل ہے، جس کو سب سے زیادہ برباد کیا ہے سوشل میڈیا، موبائل، ڈراموں، فلموں، گانوں نے، اور مغربی ممالک کے کلچر کو جو یہاں امپورٹ کیا گیا ہے، اس کو دیکھ کر اس کو انسان آزادی تصور کر کے کہ نہیں جی ہم نے تو کسی کے بس میں نہیں رہنا، ہم نے تو بالکل آزاد رہنا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو یہی تربیت دینا شروع کر دی ہے. بچے اسی راہ پر چل رہے ہیں. بچے کو شروع سے، خاص طور پر بچی کو، بیٹی کو، صبر، قناعت، اطاعت گزاری، یہ چیزیں آج کل اب گھٹی میں نہیں ڈالی جا رہی. اب یہ نہیں سکھایا جاتا کہ زندگی کو کس طریقے سے اطمینان کے ساتھ گزارنا ہے، کس طریقے سے صبر شکر کے ساتھ گزارنا ہے. کیونکہ اب ہر چیز دیکھی جا رہی ہے، ہر چیز آسانی کے ساتھ رسائی ہے، دنیا ترقی کر رہی ہے، پیسے کی فراوانی ہے. تو جن کے پاس ہے وہ اپنی شوشا کرتے ہیں، وہ اپنا پہننا بھی دکھاتے ہیں، وہ اپنا کھانا بھی دکھاتے ہیں، وہ اپنا لائف سٹائل بھی دکھاتے ہیں، وہ اپنا آنا جانا بھی، اپنا گھر بھی، اپنی سواریاں بھی. تو دیکھ کر میرے اندر بھی دل میں لالچ تو آتی ہے نا کہ میرا بھی گھر ایسا ہو، میرا بھی لباس ایسا ہو، میرے بچے بھی فلاں اسکول میں پڑھیں، میں بھی فلاں جگہ جاؤں، میں بھی چھٹیاں فلاں جگہ گزار کے آؤں. ہوتے نا، فطرت ہے انسان کی متاثر ہونے کی. جب بچوں کے ذہنوں میں ہم یہ چیز ڈال دیتے ہیں، بچہ اس جگہ سے متاثر ہوتا ہے، تو جب شادی ہوتی ہے تو بچہ اور بچی، ان کی جب تربیت نہیں ہوئی ہوتی تو نتیجے یہ وہی ہوتے ہیں جو آج 35% کی شکل میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور کسی ایک کی اگر تربیت ہوئی ہوتی ہے، دوسرے کی نہیں ہوئی ہوتی، تو وہاں وہ بس گزارا چل رہا ہوتا ہے.
وہ لڑکا ہو وہ لڑکی ہو، شوہر ہو یا بیوی ہو، کسی ایک کے اوپر میں نہیں بات کر رہا، اوور آل جنرل بات ہو رہی ہے، تو وہاں پھر گزارا مشکل ہو جاتا ہے، وہاں پھر تعلقات کو آگے لے کر بڑھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن چلتے رہتے ہیں۔ اور جہاں دونوں کی تربیت اچھی ہو پہلے سے، وہاں پرسکون زندگی، پرسکون ماحول، اطمینان والا وہ آپ کو نظر آئے گا۔ سوال یہ ہے، یہ ایک اولاد کی تربیت کا، بچوں کو سکھانے کا تو بڑا طویل مضمون ہے، لیکن اس حوالے سے کہ جو شادی کے بعد زندگی گزارنی ہے، ہمیشہ ذہن میں رکھیے بچے کو اپنے کچھ دیں نہ دیں، دین ضرور دے دیجیے گا، دین ضرور سکھا دیجیے گا۔ دین کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی عزت اور ان کے احکامات کی عزت، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پڑھنا اور سمجھنا، اپنے آپ سے، اپنی سوچ سے، ہر چیز سے بالا تر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سمجھنا۔ جب بچہ قرآن مجید کھولے گا، پڑھے گا، سمجھے گا، اس کو سمجھ میں آئے گا، اس کو تمیز آئے گی، اس کو تربیت آئے گی، اسے پتہ چلے گا، اللہ کا ڈر اس کے دل و دماغ میں بیٹھے گا، پھر اس کے بعد اس کی زندگی آسان ہوگی۔ کل میں رہوں نہ رہوں، میری اولاد جن کی میں نے آج بچوں کی شادی کر دی، میرا تو پتہ نہیں ہے، میں آج کب تک اس کا انگلی پکڑ کے اسے چلاتا رہوں گا، کب تک ان کے گھر کے جھگڑے میں نپٹاتا رہوں گا، میں کل اس دنیا سے چلا گیا کون سنبھالے گا؟ میں تو ہوں نہیں، میں تو آج بھی ہوں، تو آج بھی میں نہیں ہوں، آج بھی وہی پروردگار ہے اور کل بھی وہی ہوگا۔ بچے کو شروع سے اپنے رب پر بھروسہ اور آسرا کرنا سکھائیے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں تاکہ بات طویل نہ ہو، وقت میں بات پوری ہو جائے۔ اصل کردار ہے میاں بیوی کا، شوہر اور بیوی کا، اور تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ جب میں نے بچے کی، بیٹے کی، ابھی بات ہوگی اب شوہر کی، پھر ہوگی بیوی کی، جب بچے کی تربیت، بیٹے کی تربیت اس اچھے انداز میں ہوئی نہیں، اس کو سکھائے نہیں، آداب نہیں سکھائے، شادی کر دی، اس کے اندر غرور ہے، اکڑ ہے، تکبر ہے، لالچ ہے، حرص ہے، اور وہ اپنے مدار کو نہیں جانتا، اپنی حدود کو نہیں جانتا، اپنی حدود کراس کر کے دوسرے کی لائن میں داخل ہوتا ہے، یہاں سے مسائل پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں۔ میں آپ کو یقین کریں، کئی لوگوں کے مسئلے آتے ہیں، کئی لوگ اپنے گھر کے مسائل ڈسکس کرتے ہیں، کوئی اپنے داماد کی بات کرتا ہے، کوئی اپنے خاتون اپنے شوہر کے متعلق سوال بھیج دیتی ہیں، کسی کے متعلق ویسے پتہ چل جاتا ہے، معذرت کے ساتھ کوئی نشانہ بنانا کسی کو مقصود نہیں ہے۔ اکثریت کا حال یہ ہے کہ اکثریت جیتی ہے اپنے سسرال کے مال پر، اپنی اولاد کو پالتی ہے اپنے سسرال کے مال پر۔ مرد ہے، ذمہ داری اللہ نے آپ کی لگائی ہے۔ جب ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا میری کیا ذمہ داری ہے بیوی کے حق میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تطعمها اذا طعمت وان تكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت، جو کھاتے ہو کھلاؤ، جو پہنتے ہو پہناؤ، اولاد تمہاری ہے، بچے تمہارے ہیں، پالنا تم نے ہے، ان کے جسم پر پہننے والے کپڑے کے ذمہ دار تم ہو، ان کو کھانے والے لقمے فراہم کرنے والے تم ہو۔ یہ لالچی پن، اپنی سسرال کے اوپر بوجھ بن جانا، بچوں کو چھوڑ دینا، بچوں کی پرواہ نہ کرنا، سسر آپ کے بچوں کو اسکول سے لائے بھی اور لے کر بھی جائے، سسر آپ کے بچوں کے اسکول کی فیس بھی بھرے، سسر آپ کے بچوں کے کپڑے بھی لے کر آئے، سسر آپ کے گھر کے راشن کا بھی انتظام کرے۔ وہ کیا غیرت دی میں نے اپنی اولاد کو، کیا بچے کو میں نے شادی کر کے اس قابل بنایا کہ وہ یہ کام کرے گا، اس طرح کا لالچی بنے گا۔ اب مسئلہ تو یہ ہے کہ وہاں عورت سہ رہی ہے، وہاں تو وہ خاموش ہے، لڑکی والے ہیں، وہ دب جاتے ہیں، کر لیتے ہیں، جس کے پاس میسر ہوتا ہے وہ نکال لیتا ہے، لیکن یہ زندگی گزارنے کا سکون دہ طریقہ تو نہیں ہے، یہ تو لالچی پن ہے۔ شریعت نے میری ذمہ داری لگائی ہے، لینفق ذو سعۃ من سعتی، جتنی میری کوشش ہے، جتنی میری گنجائش ہے، جتنی میری حیثیت ہے، جتنا میں کماتا ہوں اس حیثیت کے حساب سے میں اپنی اولاد پر، اپنی بیوی پر خرچ کروں، یہ میرے اوپر اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے، مجھے پابند کیا ہے، مرد کو، شوہر کو۔ گھر سے باہر نکلو، کماؤ اپنے بیوی بچوں کے لیے اور کما کر لاؤ۔ یہ عورت کا کام نہیں ہے کہ وہ گھر کے اندر پیسوں کا بندوبست کرے، وہ اپنے بچوں کے کپڑوں کا بندوبست کرے، وہ گھر میں کھانے پینے کا بندوبست کرے۔ بنانا اس کا کام ہے، گھر سنبھالنا اس کا کام ہے، پیسہ لے کر آنا، کمانا، یہ مرد کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، عورت کی نہیں لگائی۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگے ان ابا سفیان رجل شحیح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ ایک حاکم بھی تھے، قاضی بھی تھے، مفتی بھی تھے، نبی بھی تھے، اور یہ سارے جو آپ کے مناصب ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے، تو لوگ آ کر اپنے مسائل کھل کر بات کرتے تھے، غیبت نہیں ہے۔ جب آپ کہیں شکایت لے کر جائیں وہاں شکایت غیبت نہیں ہوتی۔ خاتون نے آ کر کہا یہ ابو سفیان جو آپ کے ساتھی ہیں بخیل آدمی ہیں، خرچہ ورچہ پانی نہیں دیتے، گھر کے معاملات نہیں دیکھتے، اتنا بھی نہیں دیتے جو میرے لیے اور میرے بچے کے لیے کافی ہو جائے، کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فتویٰ صادر فرمایا،
اہل علم کا اختلاف ہے، بڑی دقیق بات ہے کہ فتویٰ ہے یا فیصلہ ہے، کیونکہ فتوے اور فیصلے میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا خودی ما یکفیکی وولدکی بالمعروف، جتنی ضرورت ہو معاشرے کے حساب سے، تم جیسی عورت معاشرے میں جتنا اس کو خرچہ پانی چاہیے ہوتا ہے، تمہارے طبقے کے بچے کو جس قسم کی ضروریات چاہیے ہوتی ہیں وہ اپنے شوہر کے مال میں سے لے لیا کرو، خاموشی سے حل دے دیا تاکہ گھر نہ ٹوٹے، وہاں سے مسئلہ حل ہو، کیونکہ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اس کو یہ نہیں کہا جا کے اپنے باپ کے گھر سے لے لو، جا کے اپنے والدین سے مطالبہ کرو، اس کو کہا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، اور یہ چوری نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، چوری نہیں ہے۔ اس مسئلے کی بہت تفصیل ہے، میں اس میں ابھی اس وقت جانا نہیں چاہتا، وقت نہیں ہے، بات رہ جائے گی کہ کیا آج کے دور کی خواتین یہ کر سکتی ہیں نہیں کر سکتی، اس کے کیا ضابطے ہیں، بہت لمبی تفصیل ہے، لیکن بتانے کا مقصد صرف آپ مرد حضرات کو یہ ہے کہ یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ مرد اس بوجھ کو اپنے کندھے پر اٹھائے، باہر نکلے، لے کر آئے، اب ان کی ضروریات اپنی حیثیت کے مطابق، ان کے ناجائز مطالبات ہیں، اس کی بات آگے آ رہی ہے۔ تو یہ خرچہ پانی اگر نہیں ہوگا پورا، یہ حدود جب میں کراس کر جاؤں گا تو بہت سارے رشتے اسی بنیاد پر ابتدا کے اندر ہی، رشتہ ہونے کے بعد ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنے کردار کو پہچانے، نمبر ایک یہ۔ نمبر دو یہ ہے کہ جب میں نے اپنے بچے کی تربیت نہیں کی، اس کی شادی کر دی، اس کو شروع سے سکھایا، اپنے ساتھ کام کاج پر لے جاتے ہوئے، راستے میں آتے جاتے ہوئے، دنیا سے میل جول کرتے ہوئے، بیٹا ذرا آنکھیں اونچی رکھ کر بات کرنا، بیٹا اونچائی سے، سٹینڈرڈ کے ساتھ، دبنا نہیں ہے کسی سے، کوئی ایک بات کرے پلٹ کے 4 جواب دینے ہیں، اس سے اپنے نفس کی تسکین ہوتی ہے، اپنی جیت کا مزہ انسان چکھتا ہے، اپنے کلیجے کو ٹھنڈا کر لیتا ہے۔ تربیت یہ ڈالتے گئے، تھوڑا 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 کر کے شادی ہو گئی، اب یہ آدمی یہ ساری تربیت اپنی بیوی پر نافذ کرے گا، چیخے گا بھی، چلائے گا بھی، ذلیل بھی کرے گا، تانے بھی دے گا، اور یہ سارے وہ مسائل ہیں جن کو شریعت نے بیوی تو کیا عام ایک مسلمان کے لیے، عام مسلمان تو کیا عام انسان اور کافر تک کے لیے حرام قرار دیا ہے کہ کسی کافر کو بھی انسان کوئی تانا دے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو تانا دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی کو برے القابات دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، برے الفاظ سے پکارنا۔ یہ جو میاں بیوی کے رشتے کے اندر سب سے بڑی مصیبت، عورت ہو یا مرد ہو، یہ زبان ہے۔ عورت ہو یا مرد ہو، جس کی زبان چلتی ہو، جس کی تربیت صحیح نہیں ہوئی، جس کو بتایا نہیں گیا اس زبان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی بچنے کا، نجات کا راستہ کیا ہے؟ دنیا اور آخرت دونوں میں نجات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک، اس کو کنٹرول میں رکھنا، اپنی زبان کو، یہ اگر کنٹرول میں رہی بچ گئے، نجات پا جاؤ گے، نکل جاؤ گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جب یہ چلتی ہے نا زبان، کیا کاٹتی ہے، کیا بوتی ہے، کیا حشر کرتی ہے، غصے میں تو انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ پھر جب تانے دینے پر آتے ہیں، اب وہ میں ذکر کرنا، یہ ممبر اس بات کا متقاضی نہیں ہے کہ یہاں پر ان تانوں کو دہرایا جائے۔ آپ اور میں، ہر شخص جانتا ہے کہ وہ گھر میں کس انداز میں رہتا ہے، اس کی زبان کیسے چلتی ہے، اس کے زبان جب غصے میں ہوتی ہے وہ کیا کیا اپنی زبان سے کہہ سکتا ہے اور کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے تانے دینے کو، حرام کیا ہے تانے دینے کو۔ خاص طور پر لڑکی اگر اپنے گھر سے کچھ لے کر نہیں آتی، اپنے ماں باپ کو مجبور کر کے پیسہ نہیں لے کر آتی، تو پھر اس کے ماں باپ کی ذلت بھی اسے سہنی پڑتی ہے، ان کے اوپر بھی تانے پڑتے ہیں۔ سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کی صحیح حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق ما کرم علیہ الرجل ابنتہ و اختہ، سب سے زیادہ کسی آدمی کو اگر عزت دیے جانے کا حق ہے کہ یہ آدمی عزت کے لائق ہے، کسی نے عزت دینی ہے، تو 2 بنیادیں ہیں، بیٹی اور بہن۔ کسی نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا ہے، کسی نے اپنی بہن کا رشتہ دیا ہے، یعنی سسر اور سالہ، جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ 2 رشتے ہیں، ان کی عزت کرنا ایک آدمی پر فرض ہے۔ یہ سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ ان 2 شخصیات کی عزت کی جائے، لیکن معاملہ چونکہ الٹا ہے، سہنا پڑتا ہے، داماد کے نخرے برداشت کرنے پڑتے ہیں، اور داماد اگر تربیت یافتہ نہ ہو، میں زیادہ کچھ الفاظ نہیں کہتا، تربیت اچھی نہ ہو، تو وہ کم ظرف آدمی اس چیز کا، اس موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے، اس عزت کا فائدہ اٹھاتا ہے، اور اس چکر میں آ کر پھر جب کبھی وہ مطالبے پورے نہیں ہوتے تو پھر آگے سے بات، تو ہم نے بھی مزاج تو خراب کیا ہے نا، اتنی زیادہ سر پہ چڑھا کر، شروع میں جہیز دے کر، اتنے مطالبات مان کے، تو وہ منہ شروع میں جب ہم کھول دیتے ہیں تو وہ منہ پھر کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے، کیونکہ آگے پتہ نہیں ہے کہ آدمی ابھی اس سے تعامل ہوا نہیں ہے، ابھی سے معاملات ہوئے نہیں ہیں، تو جب اندازہ نہیں ہے کہ اس آدمی کی فطرت کیسی ہے، ہو سکتا ہے تربیت یافتہ ہو سکتا ہے قدردان ہو
ہو سکتا ہے آپ کے دیے ہوئے تحفے کی عزت کرے، اور ہو سکتا ہے کہ لالچی ہو. اس لیے شروع میں آپ بھی اپنی حدود کو پہچانیے، اور اس مرد کو بھی اپنی حدود کو پہچاننا چاہیے. وعاشروہن بالمعروف، ان عورتوں کے ساتھ اچھے انداز میں، اچھے رواج کے ساتھ، اچھے طور طریقے کے ساتھ زندگی گزارو. جو عورت جس معاشرے کی ہے، جس خاندان سے آئی ہے، جو اس کو گھر میں ماحول ملا ہے، کوشش کرو اگر حیثیت اتنی ہے تو اس جیسا ہی ماحول اس کو دینے کی کوشش کرو، اس کی عزت کرو. تم نے اس عورت کو، یہ سوچنے کی بات ہے، اللہ کے نبی نے واضح الفاظ میں فرمایا یہ عورت جو تمہارے پاس آئی ہے اجنبی تھی، اجنبی عورت تھی، لیکن آج تمہارے پاس ہے اور اس کا سب کچھ تمہارا ہے، پورا وجود اس کا تمہارا ہے. یہ وجود جو تمہارا اس کے لیے حلال ہوا ہے، یہ اللہ کے کلمے کی بنیاد پر، اللہ کے حکم کی بنیاد پر حلال ہوا ہے. اور جس بنیاد پر اس کو حلال کیا ہے اس بنیاد کی قدر کرنا، اس کلمے کی قدر کرنا. کسی مومن کو کسی مومنہ عورت سے نفرت نہیں کرنی. لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کیوں نہیں نفرت کرنی چاہیے؟ کسی شوہر کو اپنی بیوی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. عادتیں بری ہوتی ہیں، بیسیوں ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ عورت بھی دودھ کی دھلی ہوتی ہے، عادتیں بیسیوں بری ہوتی ہیں، لیکن ایک عادت آج اگر بری لگ رہی ہے تو اس کی 10 عادتیں اچھی بھی تو ہوں گی. اگر آج کوئی مسئلہ خراب ہے تو کوئی 10 مسئلے اچھے بھی تو ہوں گے. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان کو ناپسند کرتے ہو، اللہ نے بہت سی ناپسندیدہ چیزوں کے اندر تمہارے لیے کتنی خیر کثیر رکھی ہوتی ہے تمہیں پتہ نہیں ہوتا. عورت تمہیں پسند نہیں آ رہی، لیکن ہو سکتا ہے چونکہ تمہیں اللہ نے ذمہ دار بنایا نا اس کے رزق کا، اس کے لیے کما کے لانے کا، تو اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں، کاروبار میں، کام کاج میں کتنی برکت دے رہا ہو سکتا ہے وہ عورت تمہارے بچوں کی کتنی اچھے انداز میں تربیت کرے، دوسری کسی کو لاؤ گے تمہاری نسلوں کو برباد کر دے. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. ہم نے ایک واقعہ سنا عرب میں، وہاں پر چونکہ جب یہ مسئلے آتے ہیں نا طلاق کے، تو چھوٹتے ہی طلاق نہیں ہو جاتی. طلاق کا جو شرعی ضابطہ ہے نا، وہ آخر میں اگر وقت ہوا طریقہ کار تو اس پر تھوڑی سی میں بات کروں گا. قاضی کے سامنے مسئلہ آیا. اب وہ وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں پیش ہوتے ہیں. اگر لڑکی نے مطالبہ کیا خلا کا وہ بھی آئے گی، شوہر نے اگر طلاق دینی ہے وہ اگر دے چکا ہے تو مسئلہ ختم ہو گیا، لیکن اگر قانونی طریقے سے دینی ہے تو وہ بھی کورٹ میں پیش ہوگا قاضی کے سامنے. اور قاضی وہاں کے قاضی یہاں والے نہیں ہیں، وہ بیٹھتے ہیں مسئلے کو سنتے ہیں، ڈائریکٹ سنتے ہیں. وکیلوں کا والا بھی سسٹم ہے لیکن ان معاملات کے اندر ڈائریکٹ بات ہوتی ہے. تو بہرحال وہ لڑکی کا، عورت کا مطالبہ تھا خلا کا. وجوہات اس نے اپنے کاغذات پر لکھی ہوئی تھی، قاضی نے پڑھی، شوہر سے ملا، بیوی سے ملا، باتیں دونوں کی سنی. اس کو سمجھ میں آیا مسئلہ کوئی زیادہ نہیں ہے، کیونکہ اگر سمجھدار آدمی ہو نا کوئی مسئلہ حل کرانے والا، بڑی محبت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اس نے کیا یہ کہ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کے اندر شوہر کو کہا بیوی کے اندر تمہاری 10 لاکھ خامیاں ہوں گی، بیوی کو بھی یہی کہا شوہر تمہارا بہت برا ہوگا، لیکن کچھ تو اچھائیاں ہوں گی، کچھ تو خوبیاں ہوں گی، کچھ تو اچھی بات ہوگی کبھی زندگی میں. ایسا تو نہیں ہے کہ 100% برا ہی آدمی ہے. یہ آپ بھی سوچئے، آپ حضرات جنہوں نے بچوں کی شادیاں کی ہیں، جو مسئلے نپٹا رہے ہیں، آپ کی اپنی بیویاں ہیں، یا وہ خواتین جن تک کبھی آواز پہنچے تو ان کے جو شوہر ہیں وہ بھی سوچیں. اس نے کیا یہ کہ کہا ٹھیک ہے، پرچے پر نا اپنے بیوی کو کہا اپنے شوہر کی 10 خوبیاں لکھ دو، صرف برائیاں ابھی نہیں، صرف 10 خوبیاں سوچ کر لکھ دو کہ اس میں یہ اچھائی ہے، یہ اچھائی ہے، اچھائی ہے، الگ سے. اور الگ سے شوہر کو کہا کہ تم اپنی بیوی کے اندر لاکھ برائیاں ہیں، بہت بری عورت ہے، 10 خوبیاں لکھ دو، کوئی تو خوبیاں، 10 خوبیاں الگ سے لکھ دو کہ یہ اچھائی ہے، اچھائی ہے، اچھائی ہے. اور وہ پیپر بند کر کے دے دو. دونوں سے الگ الگ پیپر لیے، شوہر والا پیپر بیوی کو دیا، بیوی والا پیپر شوہر کو، ایک ساتھ بٹھا کر سامنے دے کر کہتا ہے میں کمرے سے باہر چلا گیا. دونوں نے پیپر کھولا، پڑھا کہ بیوی نے شوہر کے متعلق کیا لکھا ہے، شوہر نے بیوی کے متعلق کیا لکھا ہے. اب وہ کیا ہوا اندر، قاضی کا کہنا ہے جب میں تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو ماحول ہی تبدیل تھا. دونوں ہنس رہے تھے، دونوں باتیں کر رہے تھے. وہ جو خلا کا کیس آیا تھا، جو طلاق ہونی تھی، وہ عورت نے اسی وقت واپس لیا، ہنستے کھیلتے واپس گھر چلے گئے. مسئلہ بڑا نہیں ہوتا. یہ جب انسان ساتھ رہتا ہے الجھتے ہیں معاملات ایسا نہیں ہے کہ نہیں الجھتے، جھگڑے ہوتے ہیں، باپ بیٹے میں ہو جاتے ہیں، بھائی بہن میں ہو جاتے ہیں، ماں بیٹے میں ہو جاتے ہیں، ماں بیٹی میں ہو جاتے ہیں. جس طرح آپ اپنے بچوں کے ساتھ، آپ اپنی اولاد کے ساتھ، یا اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، اپنے جب تک زندگی ایک گھر کے اندر گزر رہی ہوتی ہے، آج جھگڑا ہوتا ہے، صبح ہوا، شام کو ختم، شام ہوا، صبح کو ختم، ایک دن ہوا، اگلے دن ختم، رہنا وہی ہے نا. ذہن میں آتا ہی نہیں ہے کہ یہاں سے نکل کر میں نے جانا ہے.
میرے پیچھے کوئی سپورٹ کرنے والا ہے, مجھے کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہے, کوئی کسی کو نہیں. اس کو پتہ ہے میں نے یہی رہنا ہے, ماں باپ کے ساتھ ہی رہنا ہے, بہن بھائیوں کے ساتھ ہی رہنا ہے. آج جھگڑا ہوا تو کل ختم ہو جاتا ہے. لیکن مسئلہ آتا ہے جب پیچھے سے کوئی بھڑکانے والا, ابھارنے والا, اکڑ دلانے والا, اونچا بنانے والا ہوتا ہے, وہاں مسئلہ خراب ہوتا ہے. وہ چاہے لڑکے کی طرف سے ہو چاہے لڑکی کی طرف سے ہو. اب درمیان میں لڑکی کی طرف سے, عورت کی طرف سے بات کرنے سے پہلے یہ جو درمیان والا کردار ہوتا ہے نا ساس سسر کا, خاص طور پر عورت کی ماں کا, عورت کی بہنوں کا, بیوی کی, یا لڑکے کی ماں کا, ساس, دونوں جانب سے, یہ کردار ہمارے معاشرے کا اس وقت بڑی معذرت کے ساتھ بڑا خراب کردار ہو گیا, بڑا ہی خراب کردار ہو گیا. طلاق کی اگر میں کہوں, میں اس ممبر پر کھڑے ہو کے اللہ کو گواہ بنا کر بات کر رہا ہوں, 100% اگر میں کہوں نا طلاق کی وجوہات 100%, کہیں اگر جینوئن مسئلہ ہوگا انشاءاللہ. ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ طلاق ہونی ہی نہیں چاہیے, کوئی حرام کام ہے, رشتہ اچھا نہیں ہوا, آدمی اچھا نہیں ہے, عورت اچھی نہیں ہے, تو بھی آپ نے جھیلنا ہے, یہ بھی شرعی مقاصد کے خلاف ہے. لیکن جہاں ہوتی ہے نا تقریباً 100% دیگر باہر کے لوگوں کا کردار ہوتا ہے جو بھڑکاتے ہیں. ورنہ گھر میں بھی جھگڑے ہوتے تھے نا بہن بھائیوں کے, وہاں کوئی باہر کا آدمی دخل نہیں دیتا تھا. باپ بیٹے کا جھگڑا ہو گیا, کوئی باہر کا آدمی دخل نہیں دے رہا, بیٹے کو پتہ ہے رہنا یہی ہے. یہاں تو جھگڑا ہوا نا تو ماں نے پہلے ہی اتنا سکھایا ہوتا ہے, اتنی تربیت کی ہوتی ہے کہ شوہر کو کیسے مٹھی میں رکھنا ہے, کیسے اس کو دبا کے رکھنا ہے, کیسے اس کو اس کے بہن بھائیوں سے, اس کے ماں باپ سے, اس کے رشتہ داروں سے دور کرنا ہے. وہ گھر میں ایک جنگ چلتی رہتی ہے. اس جنگ میں وہی حال ہوتا ہے جو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا. بہت سے لوگ کام کاج سے جب واپس جاتے ہیں تو ان کا گھر واپس جانے کا دل نہیں کرتا, وہ سکون اور اطمینان گھر میں نصیب نہیں ہوتا. کیا وجہ ہے؟ یہ جو پیچھے کے لوگ ہیں نا, وہ تو اپنے جی رہے ہیں جس طرح جی رہے ہیں, وہ دوسروں کی بھی زندگی برباد کرتے ہیں. کوئی مسئلہ ہو گیا, بیٹی کو کچھ کہہ دیا, کچھ سنا دیا, کوئی میاں بیوی کے درمیان بات ہو گئی, شوہر کے گھر سے نکلتے ہی ماں کو فون گیا, ماں نے کہا اچھا ایسے کیا. اب وہ پوری ایک تربیت جائے گی, ایک کہانی جائے گی, کیسے لڑنا ہے اس جنگ کو, کیسے جیتنا ہے. اگر زیادہ کچھ بڑی بات ہو گئی, بیٹا گھر آ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے کے بعد سورہ طلاق کی پہلی آیت ہے, طلاق رجعی. طلاق 3 ہوتی ہیں, الگ الگ کر کے دینی چاہیے. سب مسالک کا, سب فقہ کا متفقہ فیصلہ ہے. سنت کے مطابق طلاق الگ الگ دی جاتی ہے, ایک ساتھ 3 طلاقیں. یہ سب کے نزدیک بدعت طلاق ہے, سب کے نزدیک. واقع ہوگی نہیں, یہ الگ مسئلہ ہے. سنت طریقہ ہے ایک طلاق دے اور اس کے بعد انتظار کرے, جو عدت ہے وہ پوری ہوگی, عورت آزاد ہو جائے گی. مرد آزاد ہے, مرد تو پہلے بھی تھا, اب یہ عورت کا معاملہ ہے, کہیں اور شادی کر لے. عدت ختم, ایک طلاق کے بعد معاملہ نمٹ سکتا ہے. ایک طلاق دی, 2 طلاق دی, ان کو طلاق رجعی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة. ایک طلاق دی ہے, 2 طلاق دی ہے, طلاق رجعی. عورت عدت میں وہ شوہر کے گھر پر ہی رہے گی, اپنے شوہر کے گھر باہر نہ تم نے نکالنا ہے. عورت, مرد کو حکم ہے, شوہر کو حکم ہے, تم ان عورتوں کو گھر سے باہر نہیں نکالو گے, اور نہ یہ عورتیں اس گھر سے نکل کر جائیں گی الا یہ کہ قضیہ کچھ اور ہے, عزت کا معاملہ ہے, فساد کا معاملہ ہے, اخلاقی معاملہ ہے, وہ الگ بات ہے. نہیں ہے اگر کوئی جھگڑا ہے, ویسے کوئی بات ہے, نہ یہ عورت چھوڑ کر جائے گی, نہ تم نے اس کو گھر سے باہر نکالنا ہے. ہمارے یہاں طلاق ہوتی کب ہے؟ جب عورت پہلے ہی اپنے ماں باپ کے گھر پہنچ چکی ہوتی ہے. بات کرنے کے لیے پہلے ہی جو ہے وہ دوسرے سامنے آ جاتے ہیں. میاں بیوی کو بات کرنے ہی نہیں دی جاتی. وہاں کہیں دل مل بھی رہا ہو, انسان سوچ بھی رہا ہوں, تھوڑے عرصے میاں بیوی الگ رہتے ہیں نا, جب ساتھ زیادہ رہتے ہیں تو دماغ چڑچڑا ہو جاتا ہے, لڑائی. تھوڑے عرصے اگر جدا ہوتے ہیں نا, عقل ٹھکانے آ جاتی ہے. تو اس کے بعد پھر یہ جو آس پاس کے رشتہ دار ہوتے ہیں نا, ان کا کھیل سب سے زیادہ خراب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لیس منا من خبب امرأة علی زوجها. وہ ہمارے ملت اور طریقے اور شریعت پہ ہمارا ساتھ ہی نہیں ہے اس آدمی کا, وہ ہمارے ساتھ ہی نہیں ہے جو کسی عورت کو خراب کرے, اس کا دماغ خراب کرے, اس کے شوہر کے متعلق اس کے دماغ میں نفرتیں بٹھائے. وہ ہمارے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھتا. جانتے ہیں نا شیطان کو سب سے زیادہ کون سا اپنا چیلا پسند ہے؟ ابلیس کو. اٹھ کے اس اپنے چیلے کو گلے لگاتا ہے جس نے دنیا برباد کر دی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروا کے آیا ہے, طلاق کروا کے آیا ہے, فساد ڈلوا کے آیا ہے, اس کو اٹھ کے گلے لگاتا ہے. یہ اتنا بڑا فساد ہے, اتنا بڑا فساد ہے جس سے معاشرہ پورا کا پورا تباہ و برباد ہوتا ہے, پورا کا پورا تباہ و برباد ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے, آپ کے سامنے ایک میں نے مثال دی تھی قاضی کی, اور ایک آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتایا ہے ابلیس کا. آپ یہ دیکھیے کہ جو میں اپنے گھروں میں کردار ادا کرتا ہوں, کسی کا جھگڑا میرے سامنے آتا ہے, میرا کردار ابلیس والا تو نہیں ہے کہ جھگڑے پر, فساد پر, لڑوانے پر,
گھر ٹوٹنے پر مجھے خوشی ہوتی ہے، اور یقین جانیے جتنے فسادی ہوتے ہیں نا لڑوانے والے، جتنا تیل چھڑکنے والے، جتنا نہ ملنے دینے والے، وہ چاہے ماں ہو، باپ ہو، بہن ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو، بعد میں جب لڑکی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے نا اور وہ جب گھر پہ بیٹھی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ اس کو تانے دے کر اس کی زندگی کو خراب کر کے اس کی زندگی کو برباد کرنے والی بھی یہی لوگ ہوتے ہیں۔ اس کی تو زندگی برباد ہو گئی نا، اس کو تو پتہ نہیں تھا، وہ تو آپ کے کہنے پر چلی، آپ رشتہ داروں کے کہنے پر چلی، اب اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ تو ہو گیا، اب وہ جھیلیں گے، وہ مرد اور عورت، آپ اور میں نہیں جھیلیں گے، آپ اور میں جو دیگر کردار ادا کر رہے تھے۔ بات طویل نہ ہو بھائیے، آخری کردار کی طرف جو عورت کا کردار ہے۔ عورت کے کردار میں سب سے پہلی چیز میں ایک بات ذکر کر دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ سألت زوجها الطلاق، کوئی بھی عورت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، فی غیر ما بأس، بغیر کسی وجہ کے، وجہ تو ہوتی ہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں چھوٹے موٹے، عورت آئی تھی نا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، خرچہ نہیں دیتا ہے، بہت ساری عورتیں اپنے بھری پڑی احادیث شوہروں کے مسئلے لے کر آتی تھیں، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی قضیہ گیا، سلمان فارسی سے کہا ساری رات قیام کرتے ہیں، سارا دن روزہ ہوتا ہے، کام کاج میں لگے ہوتے ہیں، بیوی کون ہے کیا ہے، وقت دینے کا ان کو ہوش ہی نہیں ہے۔ تو مسئلے ہوتے ہیں لیکن بغیر کسی شرعی عذر کے یہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں، یہ مسئلے نمٹ جاتے ہیں، لیکن کوئی واقعتاً کوئی شرعی عذر ہے، کوئی وجہ ہے، آدمی انتہائی بد اخلاق ہے، انتہائی بد کردار ہے، تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی وجہ نہیں ہے فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، اس عورت پر جنت کی خوشبو تک حرام ہوگی اگر بغیر کسی وجہ کے اس نے طلاق کا مطالبہ کیا ہے، بغیر کسی وجہ کے۔ اب اگر عورت خود وجوہات بنانے والی ہو، مسئلہ یہ ہے نا کہ میں نے شروع میں چند باتیں ذکر کی تھیں، ہماری بچیوں کی تربیت میں ہم شروع سے ماں کی حیثیت سے، باپ کی حیثیت سے ذہن میں ایک چیز ڈالتے ہیں، بیٹا دب کر نہیں رہنا، آج کے دور میں سکھایا، پہلے سکھایا جاتا تھا عزت کرنی ہے شوہر کی، شریعت نے بھی یہی بتایا، کیونکہ دو چیزیں ایک ساتھ، ایک فیکٹری میں دو مالک نہیں رہ سکتے، وہ دو مالک کے درمیان فساد اور جھگڑا ہوگا، کام ایک آدمی ہی کرے گا مالک کے طور پر، ایک انویسٹر الگ سے ہو، لیکن دو ایک ساتھ مالک بیٹھے ہیں نا، اگر وہ باپ بیٹا بھی بیٹھے ہیں ان میں بھی لڑائی اور اختلاف ہو جائے گا، یہ آپ تو حضرات کاروباری ہیں، آپ کو اندازہ ہے اس چیز کا۔ تو ایک ساتھ ایک نیام میں دو تلواریں، ایک جنگل میں دو شیر نہیں ہو سکتے، ایک کو بڑا بننا پڑتا ہے، ایک کو چھوٹا بننا پڑتا ہے، اسی لیے الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے بتایا، ایک ذہن دیا ہے، تربیت دی ہے، مرد کو جسمانی طور پر مضبوط بنایا ہے، عورت جسمانی طور پر مضبوط نہیں ہے، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، وَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، وہ عورت جو زیورات کا بھی سہارا لیتی ہے گفتگو کرتے ہوئے، کبھی کسی کو اپنی بات سمجھانی ہو، منوانی ہو اپنی طرف، وہ فی الخصام غیر مبین، رو بھی پڑتی ہے۔ اور یہ دنیا کتنے نعرے لگا دے، مغربی ممالک ہو، یورپ ہو، امریکہ ہو، عورت کی آزادی کے، مرد اور عورت کی برابری کے، آج تک کسی ملک میں آپ یہ بتائیں مجھے، ان کا جو فوج ہے، آرمی ہے، اس کا چیف کسی عورت کو بنا ہوا آپ نے دیکھا؟ عورت اگر مرد برابر ہے تو عورت کو بھی اس تک پہنچنے دیا جائے۔ ججز کی فہرست میں بڑی مصیبت سے اب جا کر آپ کے اس ملک کی میں بات کر رہا ہوں جہاں عورتوں کے حقوق کے علمبردار بیٹھے ہیں، پہلی دفعہ تاریخ میں جو سپریم کورٹ کا جج ہے وہ ایک خاتون کو بننے دیا گیا ہے، بڑی مشکل سے۔ یہ تو امریکہ اور یورپ میں بھی چلے جائیں، وہاں بھی یہی حال ہے، بس نیچے طبقے میں نیچے دبا کر رکھنا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو عورت کی جسمانی صلاحیت ایسی نہیں ہے کہ وہ اتنے اوپر تک جائے، اللہ نے دیکھیں آپ کو اللہ نے بنایا، مجھے اور آپ کو اللہ نے، ہمارا خالق اللہ ہے جو آپ کا مینوفیکچر ہے، وہ آپ کے بارے میں بتائے گا کہ آپ کس کام کے لیے بنے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ تو یہ جو عورت کو آزادی کا نعرہ جو دیا گیا، برابری کا جو نعرہ، برابر چلنا ہے، شانہ بشانہ دب کر نہیں رہنا، قدم قدم ساتھ ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے ماتحت رہنے کی، یہ جو نعرے دیے گئے، یہ جو باتیں دی گئیں، یہ تو خیر وہ بھی اس کو اگر حق اور سچ تسلیم کرتے، کر کے دکھاتے، یہ سب جھوٹ تھا، یہ تو انہوں نے نعرے اسی لیے لگائے تھے، صرف یہ بھیڑیے تھے جنہوں نے عورت تک آزادی کے ساتھ پہنچنا تھا، تو اس آزادی کے لیے اس کو گھر سے باہر نکالنا تھا، اس کے نگرانوں سے اسے آزاد کروانا تھا، اور وہ آزاد کروا کے آج وہ اپنا جو کام کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں اب یہ ہمارا معاشرہ بھی برباد ہو۔ اس کے لیے ٹی وی ڈرامے بھی ہیں، اس کے لیے ایسے اداکار اور فنکار جن سے ہم متاثر ہوتے ہیں، ان کی زندگی ہمارے سامنے نمایاں کر کے دکھائی جاتی ہے، ان کی طلاق جب ہو جاتی ہے تو خبروں میں اتنا شور مچتا ہے کہ طلاق جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اسباب کے اوپر بات ہوتی ہے، دکھایا جاتا ہے، یہ سب چیزیں آپ کی ذہنیت کو متاثر کرتی ہیں، خاص طور پر عورت کی۔
اس کو اتنا لالچ دکھایا جاتا ہے، اتنا دنیا دکھائی جاتی ہے، گھومنا پھرنا، کھانا پینا، پہننا، آنا جانا، بس وہ سمجھتی ہے زندگی اسی چیز کا نام ہے۔ اب عورت کے مطالبات شروع ہوتے ہیں، ناحق مطالبات ہوں یا حق والے مطالبات ہوں۔ اب وہ یہاں سے، وہ جو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، ہر ایک کی اپنی ایک لائن ہوتی ہے، یہ عورت اپنی لائن کراس کر رہی ہے، یہ عورت دوسری جانب جا رہی ہے، یہ حیثیت کو نہیں سمجھ رہی ہے۔ ہر مرد، ہر انسان دنیا کا ایک اسٹیٹس میں برابر نہیں ہے، کسی کے حالات اچھے ہیں، کسی کے حالات کم ہیں، کوئی اچھا کھاتا پیتا ہے، کوئی کمزور ہے، اس کے حساب میں جو اللہ نے دیا ہے اسی میں انسان زندہ رہے، اسی میں جیے۔ مطالبات کر کر کے اپنے گھر کو برباد کر لینا، اپنے گھر کو تباہ کر لینا، یہ بیوقوف عورت کی نشانی ہے۔ گھر میں جھگڑا پیدا کرنا بیوقوف عورت کی نشانی ہے۔ کئی سلف صالحین سے ہمیں ملتا ہے، ان جب گھروں سے نکلتے کہتے ہیں ہماری بیوی ہمیں کہتی تھی اتق اللہ فینا، ہمارے متعلق اللہ سے ڈرنا، کمانے جا رہے ہو اللہ سے ڈرنا، یاد رکھنا کہ ہم بھوکا رہ کر گزارا کر لیں گے، تمہارے بیوی بچے بھوکے رہ کر گزارا کر لیں گے، لیکن یہ یاد رکھنا اگر حرام کا کوئی لقمہ لائے تو ہمیں جہنم میں جانے کے لیے مجبور مت کرنا۔ حرام لقمہ لے کر مت آنا، خالی ہاتھ واپس آنا، ہم بھوکے رہ کر گزار لیں گے، حرام مت لے کر آنا۔ یہ تربیت اپنی اولاد کو، صبر و قناعت اپنی بچیوں کو سکھائیے، بتائیے کیسے گزارا کرنا ہے، کیسے زندگی کو نبھانا ہے، کیسے معاملات کو چلانا ہے۔ یہ مغربی نعروں پر، یہ مغربی باتوں پر، یہ ٹی وی ڈراموں سے اور سوشل میڈیا سے اپنی زندگی کے آداب سیکھ کر، اس سوشل میڈیا پر پل کر تربیت حاصل کر کے جو نسلیں سامنے آتی ہیں، نتائج آپ کے سامنے ہیں کہ وہ گھر کس طریقے سے برباد ہو رہے ہیں، جو رہ بھی رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں، اس کے اندر کیا عذاب جھیلنا پڑتا ہے۔ تو یہ تربیت دینا میری اور آپ کی ذمہ داری تھی، اپنی بچیوں کو صبر و قناعت سکھانا میری اور آپ کی ذمہ داری تھی، بڑوں کا ادب کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری تھی۔ شوہر کی اطاعت، کچھ نہیں رکھا اللہ نے عورت کے لیے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ اگر اس پر بنتی ہے تو زکوٰۃ اپنی ادا کرے، اپنے شوہر کی اطاعت گزاری کرے۔ مرد کے لیے جہاد بھی ہے، مرد کے لیے بیسیوں باہر کے جھنجھٹ بھی ہیں، مرد کے لیے بیسیوں چیزیں ہیں، بس اپنے شوہر کی اطاعت گزاری کرے، جنت میں ضرور داخل ہوگی۔ شوہر کی اطاعت گزاری کا مطلب شوہر جو کہہ رہا ہے اس کو مان لے، شوہر کے آگے زبان نہ چلائے، شوہر کے آگے بدتمیزی نہ کرے، شوہر کے ماں باپ کے حوالے سے اس کو بھڑکائے نہیں، شوہر کے بہن بھائیوں کے حوالے سے اس کا دماغ مت خراب کرے، اسے لڑوائے نہیں۔ شوہر کے ماں باپ کی خدمت، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے، جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اب ہمارے سامنے فتوے بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ کچھ حضرات وہ علم لیتے ہیں، دینی علم بھی اب لیتے ہیں، تو وہ یورپ اور امریکہ کے جو انگریزی میں بولنے والے، کیونکہ علم کا معیار، ہماری ذہنیت تو یہ ہے نا، علم کا معیار ہمارے نزدیک انگلش ہے، جو انگریزی میں بات کر رہا ہے، انگلش میں بات کر رہا ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ علم ہے۔ اس لیے اب دینی باتیں بھی، دینی علوم بھی وہاں سے امپورٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس۔ وہاں کا خاندانی ماحول کس قسم کا ہے، جو حضرات وہاں رہیں یا جاتے ہیں ان کو تو پتہ ہے، کہانیاں ہمارے سامنے بھی آتی ہیں، تو وہاں تو خاندانی نظام ہے ہی تباہ۔ اب اس سسٹم کو آپ ان کے ماحول کو وعاشرون بالمعروف، ہر یہ گھریلو ماحول چلتا ہے رسم و رواج کے مطابق۔ ہمارے رسم و رواج میں اگر یہ چیز موجود ہے تو شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرنا یہ شوہر کی اطاعت گزاری کے اندر داخل ہے۔ ایسے کسی بھی فتوے کو اپنے سامنے مت لائیے، کوئی بھی ایسی راہ اختیار مت کیجیے، کوئی بھی ایسی بات مت کیجیے، کوئی بھی ایسا انداز اور اسلوب اختیار مت کیجیے جو گھر کے سکون اور اطمینان کو برباد کر دے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ عورت اور مرد کا سسٹم اللہ نے اس لیے بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ سکون اور اطمینان کے لیے بنایا ہے۔ سکون اور اطمینان نہ ملے، سکون اور اطمینان نہ ملے کیا فائدہ؟ عورت کو نہ ملے، مرد کو نہ ملے۔ اللہ نے اس رشتے کے ذریعے سے وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، تمہارے درمیان مودت اور رحمت، محبت، یہ اس رشتے کی بنیاد بھی ہے اور نتائج بھی ہیں۔ جن رشتوں کے اندر یہ چیز نہ ملے آپ کو، وہاں پر اسباب پر بات کیجئے، ان کو خوش رہنے کے لیے راہیں دکھائیے، ان کے لیے ماحول کو اس انداز میں بنائیے کہ ان کی زندگی اچھے انداز میں گزر سکے۔ اور بچیوں کی تربیت خاص طور پر، ان کو شے مت دیجیے، ان کا غلط بات پر ساتھ مت دیجیے۔ عورت مرد کوئی بھی ہو، آج کا ہمارا سسٹم یہ ہے، کوئی بھی انسان کبھی کسی کے سامنے کوئی مسئلہ ذکر کرتا ہے نا، اپنا ویک پوائنٹ، اپنی غلطی کوئی نہیں بیان کرتا۔ آپ کے سامنے آپ کی بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اپنے کسی مسئلے کو ذکر کرے گا، اپنے کسی جھگڑے کو ذکر کرے گا، وہ اپنی غلطی ذکر ہی نہیں کرتا، وہ صرف اور صرف اگلے کی غلطیاں بتاتا ہے۔
غصہ آتا ہے نا بیٹی کے ساتھ یہ ظلم ہو گیا، بیٹی کو شوہر نے یہ کہہ دیا تو بھڑک کر ہم بھی اس کو شے دیتے ہیں واپس آ جاؤ یا یہ کر دو تم یہ کر دو. اس نے کیا کچھ کہا، اس نے کیا کچھ کیا وہ ہمیں پتہ نہیں ہے. اس لیے جب بھی کسی قضیے میں داخل ہوں، جب بھی کسی مسئلے اور فیصلے کے اندر داخل ہوں، طرفین کی بات سنیں، مسئلے کو سلجھائیں. یہ جو گھر کے مسائل ہیں، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا. جھگڑا ہوتے ہی چھوٹتے ہی طلاق دے دینا، جھگڑا ہوتے ہی کوئی مسئلہ کھڑا ہوتے ہی خلا کا مطالبہ کر دینا، یہ بعد میں صرف اور صرف پچھتاوا بنتا ہے. اس ٹائم تو تسکین ہو جاتی ہے شوہر کی، بیوی کی، خلا کا مطالبہ کر کے طلاق دے کر وہ اندر کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے، میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بعد میں وہی لوگ پچھتاتے ہیں. اپنا پچھتاوا دکھاتے نہیں، بتاتے نہیں، ظاہر نہیں کرتے، لیکن پچھتاتے ہیں. اس پچھتاوے، یہ تو بچے ہیں، ان کو ابھی پتہ نہیں ہے. جو بڑے ہیں وہ ان کا ساتھ دیں، ان کو پچھتاوے سے پہلے روکیں. ہاں کہیں معاملہ انتہائی خراب ہے، معاملہ چل ہی نہیں سکتا، تو وہاں پر اللہ نے طلاق کا معاملہ بھی رکھا ہے. طلاق ہو بھی سکتی ہے، طلاقیں ہوتی بھی ہیں، لیکن یہ جو نسبت بڑھ رہی ہے، پرسنٹیج جو بڑھ رہی ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا، ڈرامے، فلمیں، یہ جو نسلیں ان چیزوں پر پل بڑھ کر تربیت حاصل کر کے آ رہی ہیں، وہاں سے شوشا دیکھتی ہیں، وہاں سے جو چیزیں دیکھتی ہیں، تو یہ نسلیں اس لیے برباد ہوتی ہیں. اپنی نسلوں کی، اپنے گھروں کی حفاظت کیجیے، اپنے گھروں میں سکون اور اطمینان پیدا کیجیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.